اب نہیں ہے اور لوگ ہیں. اچھا جی اچھا. تو یہ بنو قریظہ کے بارے میں بہت اچھلتے ہیں یہ لوگ، ایتھیسٹ لوگ، مسلم لوگ بار بار بولتے ہیں. میں اس کے بارے میں تھوڑا پتا بھی کرا ہوں، لیکن بس آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس بات پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں، بس آپ وہی جاننا چاہ رہا تھا. تھوڑا بنو سمجھا قریظہ دیجیے. کا جو علاج ہوا تھا جی وہ علاج بہت ضروری تھا، اور وہی ہوا تھا جو ہونا چاہیے تھا، بے اور شک. ان کے مذہب کے مطابق ہوا تھا. اور اس پر ہم ان اپولوجیٹیکلی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ بالکل صحیح ہوا. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اس کی وجہ ہے چند پوائنٹس آپ یاد رکھیے گا کہ بنو قریظہ کے اوپر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ہے. صلی اللہ علیہ انہوں وسلم. نے بنو نذیر کے ساتھ مل کر جب شروع میں معاہدہ ہوا تھا مدینے میں، جی جو جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، سب سے پہلے بنو نذیر نے اس کو توڑا، اور سب سے پہلے بنو قینقاع نے توڑا. اس کے بعد بنو نذیر کے جی ساتھ مل کر بنو قریظہ نے توڑا. بنو نذیر کو اور بنو قریظہ کو دونوں آفر دی گئی کہ بھائی آپ دوبارہ معاہدے کی تجدید کر لو، لیکن بنو نذیر نے نہیں سنا اور وہ چلے گئے، ان کا وہ جی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے. بنو قریظہ نے معاہدے کی تجدید کر لی، وہ دوبارہ پیسفلی رہنے لگے. جی پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کو دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیول پر لے کر آئے ہیں، ورنہ بنو نذیر اپنی سپیریورٹی کے قائل تھے بنو قریظہ کے مقابلے میں. تو یہ دو احسان تھے بنو قریظہ کے اوپر. تیسری بات یہ ہے کہ بنو قریظہ نے بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب جس کا نام ہے، اس کے دباؤ میں آ کر احزاب میں، جنگ احزاب میں باقاعدہ اعلانیہ طور پر شرکت کی ہے، مسلمانوں کے خلاف معاہدہ توڑا. 3 بات ہو گئی. اچھا. چوتھی بات، انہوں نے اپنا ایک لشکر بھیجا، کیونکہ جب احزاب میں مسلمان بزی تھے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو ایک قلعے میں رکھا تھا، ایک بلند اچھا کوئی جگہ تھی، گھر تھا، وہاں پر ان کو رکھا تھا تاکہ وہ محفوظ رہیں اگر مدینے میں جو آرمی ہے مشرکین کی کہیں وہ داخل نہ ہو جائے. تو بنو قریظہ نے اس قلعے کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کی، اچھا. باقاعدہ وہاں لوگ لے کر پہنچے. حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان کی بہادری کی وجہ سے وہ حملہ ٹلا ہے. اگر وہ بہادری نہ دکھاتی تو تمام کی تمام عورتیں، جن میں امہات المومنین بھی تھیں، حضرت عائشہ بھی تھیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کو شہید کر دیا جاتا، چونکہ صرف عورتیں تھیں اور ایک مرد حضرت حسان بن ثابت وہاں ان کی پہرے داری کر رہے تھے. ٹھیک ہے. جی ان سب کے باوجود اب جب احزاب ختم ہو گئی تو پھر مسلمان جب بنو قریظہ کے پاس گئے، تیبارہ ان کو آفر دی کہ آپ اگر معاہدے کی تجدید کرنا چاہیں کر لیں. انہوں نے نہیں مانا. طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو گالیاں دی. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ بھیا ہمیں معاہدہ نہیں کرنا، جو کرنا ہے کر لو، چونکہ ان کو یقین تھا کہ بنو نذیر کے لوگ جو ہیں وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے. اس پر جو ہے وہ خوب مطلب یہ کہ اکڑے ہوئے تھے. بنو نذیر کے لوگ آئے نہیں. اب جب محاصرہ ختم ہوا اور سعد بن معاذ کو انہوں نے خود سلیکٹ کیا کہ بھیا آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرا دو، جو آپ فیصلہ کریں گے، جو آپ کہیں گے ہم اس کو مانیں گے. انہوں نے تورات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کیا جائے ان کے جرم کی وجہ سے، اور عورتوں کو بچوں کو غلام باندی بنایا جائے. غلام باندی کا کیا مسئلہ ہے یہ کسی اور موقع کے اوپر میں انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بات کروں گا. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ جب حی ابن اخطب کو پکڑا گیا، کہ جس کے کہنے پر بنو قریظہ نے یہ ساری حرکتیں کی تھیں، جب اس کو پکڑا گیا اور اس کو لایا گیا قتل کرنے کے لیے، تو اس نے ایک تاریخی بات کہی ہے جس کو ریکارڈ کیا ہے ہسٹورین نے. اس نے کہا کہ یا ایھا الناس، لوگوں، یہ جو میں آج قتل ہو رہا ہوں، لا باس بامر اللہ، یہ جو خدا کا جو فیصلہ ہے اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. کتاب و قدر و ملحمہ، یہ تو خدا نے ایک بات لکھتی تھی، یہ میری تقدیر میں تھی، یہ مجھے سزا ملنی تھی. کتبہ اللہ علی بنی اسرائیل، کہ اس کو اللہ نے بنو اسرائیل کے اوپر لکھ دیا ہے، اس لیے یہ ہو کر رہے گا. یعنی خود اس کو اس فیصلے کا مطلب یہ کہ وہ جسٹیفائی کر رہا تھا، چونکہ تورات کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہوا تھا. تو جو لوگ مسلمانوں کی عورتوں کو مارنا چاہیں قلعے کے اوپر حملہ کر کے اکیلا دیکھ کر، جو لوگ مشرکین کو بلا کر لے کر آئیں تاکہ مدینے کی فضا کو تہس نہس کر دیں، جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیں، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ معاہدے کو توڑیں اور تورات کی روشنی میں ان پر فیصلہ ہو، تو آپ کیسے ان کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ کیسے ان کو وکٹم کہا جا سکتا ہے؟ بے شک بے شک. ماشاء اللہ، میرا ایمان تازہ کر دیے مفتی صاحب، آپ میرا دماغ کھول دیے. بہت بہت شکریہ. شکریہ، بارک اللہ فیکم. چلیے میں